کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ کے ہسبینڈ گئے ہیں ڈنکی لگا؟ 2 سال ہو گئے. آپ سے رابطہ کب ہوا آخری دفعہ؟ 1 سال ہو گیا. 1 سال کے بعد کوئی رابطہ؟ کوئی رابطہ نہیں. میرے ہسبینڈ کو جنون سوار ہو گیا تھا. سبز باغ دکھائے گئے انہیں یونان جانے کے. بہت محنت کر کے ہم نے ایک پلاٹ بنایا تھا, وہ سیل کیا. ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے, ان کو یہاں سے لے کے جایا گیا ہے. اچھا, تو پھر ایجنٹ کے ساتھ آپ نے رابطہ نہیں کیا؟ ہم نے ایجنٹ کے ساتھ رابطہ, تو انہوں نے بھی کہا جب لے کے جاتے ہیں نا تب وہ کچھ اور ہوتے ہیں. سبز باغ انہوں نے جی بہت دکھائے. انہوں نے کہا یہاں پہ تو چلو ایک بیکاریوں والی زندگی ہم جی رہے ہیں, ہم حکومت ایسی آ گئی ہے کہ کام نہیں ملتا, روز دن فاقے پڑتے ہیں. وہاں پہ جاؤ گے تو عیش کرو گے, گھر والے بھی عیش کریں گے. کا نہیں پتہ چل رہا, بجائے ہم اس سے پوچھیں کہ بے یارو مددگار ہے, اس سے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے, انسانیت کے ناطے بندہ پوچھ لے. وہ کہتے ہیں تم ڈرامے کرتی ہو, تمہیں پتہ ہے تمہارا میاں کہاں ہے, تمہاری باتیں ہو رہی ہیں, تمہیں پیسے آ رہے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس اذیت میں ہیں. بچے ایسے پاؤں بغیر جوتے کے ننگے پاؤں پھر رہے ہیں, سر پہ گرم کپڑے نہیں ہیں. تو آپ جو ہے میڈیا پہ آنے کا کیا وجہ ہوئی, کیا چاہتی ہیں؟ میں یہی چاہتی ہوں کہ میری ہیلپ کی جائے, میری مشکلیں وقت میں میرا ساتھ دیا جائے. تم اپنا ادھار کچھ ادھار سکوں, میں اپنا کچھ چھت بنا سکوں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ مرزا. خوش آمدید کہوں گے اس پروگرام میں. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ ایک بہن موجود ہے, اور وہ میڈیا پر آنے پر کیوں مجبور ہوئی ہے, کیا معاملات ہیں, کس مجبوری میں ہے, ساری کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں. اور اصل میں اس کے شوہر کے ساتھ جو فراڈ ہوا تو اس کے شوہر کے ساتھ ہے, لیکن ان کا پورا خاندان, ان کا آشیانہ اجڑ گیا ہے. پوچھتے ہیں اس بہن سے کہ کیا معاملہ ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, کیا نام ہے؟ میرا کیا عمر ہے آپ؟ 30 سال عمر ہے. شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 11 سال ہو گئے. 11 سال. بچے خیر سے کتنے ہیں؟ 2 بچے ہیں میرے. 2 بچے ہیں. کرن, آپ کے ہسبینڈ کہاں گئے ہیں, کیا معاملہ ہوا کہ آپ کا آشیانہ ختم ہو گیا, اجڑ گیا؟ میرے ہسبینڈ کو جنون سوار ہو گیا تھا. سبز باغ دکھائے گئے انہیں یونان جانے کے, جن کو عام طور پہ گریس کہتے ہیں لوگ, وہاں جانے کے. بہت محنت کر کے ہم نے ایک پلاٹ بنایا تھا. دن رات کام کر کے انہوں نے مشقت کر کے وہ چیز ہمارے نصیب میں آئی تھی کہ ہمارے بچوں کا کچھ سنور جائے. وہ سیل کیا ہم نے تاکہ میرے ہسبینڈ باہر جا سکیں, پر ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. ان کو یہاں سے لے کے جایا گیا ہے. کتنے پیسے بتائے تھے انہوں نے؟ انہوں نے ہمیں کہا کہ اگر آپ لیگل طریقے سے چاہتے ہیں 40-45 لاکھ روپے آپ کا لگے گا. اگر ہم آپ کو ڈنکی لگوا کے بھیجتے ہیں تو آپ کا 20 لاکھ روپے لگے گا. تو یہ جو 40-45 ہے لیگل طریقے سے, پھر کیا کام بھی دیں گے یا بس وہ جانے وہاں تک پہنچانے کا؟ اچھا, کام وغیرہ کا کام جو تھا وہ کہتے ہم آپ کو ایک جگہ پہ دلوا دیں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا ہم پہ کوئی وہ رابطہ نہیں ہوگا. آپ جانو, آپ کا کام جانے, جس جگہ آپ کو چھوڑا جائے گا ہاں اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی. تو کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ کے ہسبینڈ گئے ہیں ڈنکی لگا؟ 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال. تو آپ سے رابطہ کب ہوا آخری دفعہ؟ 1 سال ہو گیا. 1 سال کے بعد کوئی رابطہ نہیں؟ کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا. ڈنکی کامیاب ہو رہی, کیا معاملہ ہوا کہ ڈنکی لگا کے گئے؟ وہ یہاں سے ترکی تک تو پہنچے ہیں, تو تب تک ہم سے بات ہوتی رہی ہے. بہت ویک ہو گئے تھے, بڑی مشکلات سے وہ وہاں تک پہنچے. 4-5 دن کھانا نہیں کھایا انہوں نے. تو جب وہاں پہنچے ہیں, آگے یونان جانا تھا انہوں نے, جو آخری منزل تھی ان کی. اس کے بعد ان سے ہمارا ایسا رابطہ ختم ہوا کہ ہمیں نہیں پتہ وہ یونان پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے ہیں. ہم بہت مجبور, پریشان ہیں. اچھا, تو پھر ایجنٹ کے ساتھ آپ نے رابطہ نہیں کیا؟ ہم نے ایجنٹ کے ساتھ رابطہ, تو انہوں نے بھی کہا جب لے کے جاتے ہیں نا تب وہ کچھ اور ہوتے ہیں. سبز باغ انہوں نے ہاں جی بہت دکھائے. کیا ایسا آخر ان کو اٹریکشن دی کہ وہ ان کو صحیح غلط کا نہیں پتہ چلا, پلاٹ کا نہیں پتہ چلا, بیوی کا نہیں پتہ چلا, بچوں کا نہیں پتہ چلا, کیا ایسے سنہری باغ دکھائے؟ انہوں نے کہا یہاں پہ تو چلو ایک بیکاریوں والی زندگی ہم جی رہے ہیں, ہم حکومت ایسی آ گئی ہے کہ کام نہیں ملتا, روز دن فاقے پڑتے ہیں. وہاں پہ جاؤ گے تو عیش کرو گے, گھر والے بھی عیش کریں گے, تم بھی عیش کرو گے.
تو اس طرح کے انہیں باتیں کر کرا کے ان کا برین واش کر کے وہ لے گئے انہیں. تو تب گھر کے حالات صحیح تھے؟ تب کچھ بہتر حالات تھے اب الحمدللہ. جب 2 سال ہو گئے ہیں گئے ہوئے کہ کیا حالات ہیں؟ بہت مجبور ہوں میں، سر سے پاؤں تک ہم قرضے میں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہاں تک کہ مجھے پچھلے دنوں یہ بھی ایک ہمارے اپنے ہی ہیں، وہ اپنے ہی آپ کو پتہ ہے ہوتے ہیں زیادہ تر ڈنک مارنے والے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے پیسے واپس نہیں کریں گے تو آپ میں سے کسی ایک کی ہم جان لے لیں گے، آپ کے بچوں کی. یہ جو پیسے ادھار لیے ہیں جو ڈنکی لگا کے گئے ہیں وہ والے پیسے؟ ہاں جی وہی اس کے علاوہ ان کو نہیں پتا کہ بندے کا نہیں پتا چل رہا، بجائے ہم اس سے پوچھیں کہ بے یارو مددگار ہے، اس سے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے، انسانیت کے ناطے بندہ پوچھ لے. وہ کہتے ہیں تم ڈرامے کرتی ہو، تمہیں پتا ہے تمہارا میاں کہاں ہے، تمہاری باتیں ہو رہی ہیں، تمہیں پیسے آ رہے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس اذیت میں ہیں. بچے ایسے پاؤں بغیر جوتے کے ننگے پاؤں پھر رہے ہیں، سر پہ گرم کپڑے نہیں ہیں ہمارے پاس. تو وہ سب کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے. کس طرح پھر کر رہی ہو؟ کوئی کام کر رہی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ کھانا پینا کس طرح ہو رہا ہے؟ میں کسی کے گھر پہ کام کرتی ہوں، وہاں سے جو تنخواہ آتی ہے وہ بمشکل کتنی تنخواہ؟ 12,000 روپیہ. 4 گھر میں کام کرتی ہوں. آپ کو پتہ ہے اتنی سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. بچوں کو پیچھے گھر چھوڑ کے جاؤ؟ بچوں کو اکیلے گھر چھوڑ کے جاتی ہوں. میری والدہ ہوتی ہیں وہ سنبھال لیتی ہیں انہیں. والدہ نہیں آپ کو سپورٹ کرتی؟ وہ خود معذور ہیں بیچاری، ان کا گردوں کا تھوڑا مسئلہ ہے، شوگر ہے انہیں. آپ کو پتہ ہے بوڑھا ہو جاتا ہے انسان، کیا کر سکتا. تمہارا دل کیا کہتا ہے کہ تمہارا شوہر 2 سال ہو گئے نہیں آیا، سال سے رابطہ نہیں ہے، کہاں ہوگا، کیا ہو سکتا ہے؟ 100 پریشانیاں آ جاتی ہیں انسان پہ، مشکلات آ جاتی ہیں. میں دل سے بس یہی ہے کہ وہ جہاں پہ بھی ہیں نا، اللہ پاک انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، انہیں ہمارے سر پہ سلامت رکھیں. بچے یاد کرتے ہیں؟ بہت یاد کرتے ہیں. بیٹی تو چھوٹی ہے، اس کو تو اتنا معلوم نہیں ہے، وہ تو 4 ماہ کی تھی جب وہ گئے تھے. بیٹا جو میرا نا وہ تو رہا ہی ان کے ساتھ ہے. بہت روتا ہے، وہ بہت روتا ہے اپنے پاپا کے لیے. تو آپ جو ہے میڈیا پہ آنے کا کیا وجہ ہوئی، کیا چاہتی ہو؟ میں یہی چاہتی ہوں کہ میری ہیلپ کی جائے، میری مشکلیں وقت میں میرا ساتھ دیا جائے، کہ تم اپنا ادھار اتار سکو، کچھ ادھار ازار سکوں، میں اپنا کچھ چھت بنا سکوں. مجھے نہیں پتا میرا میاں کب آئے گا، کہاں سے آئے گا. لوگ کہیں گے کہ ہم سے شادی کر لو، تو پھر کس طرح؟ دیکھیں ابھی تو میں اپنے شوہر کے نکاح میں ہوں نا، اگر مجھے کوئی خبر ملتی ہے کہ وہ نہیں رہے، پھر میں آگے اس طرح کا کوئی قدم اٹھا سکتی ہوں اپنے بچوں کے لیے. تو بس یہی ہے میری کہ میری ہیلپ کی جائے. جی ناظرین، اس وقت جو ہے یہ بڑی مجبور ہے، بچے ہیں اس کے 2، شوہر کو سنہری باغ دکھا کر بھیجا تو گیا یہاں سے، اس نے بیچاری نے اپنا جتنا بھی تھا ساری زندگی کی جمع پونجی اس کو لگا کے بھیج دیا. 2 سال سے کوئی اس کا اتا پتہ نہیں ہے، سال ہو گیا، رابطہ ختم ہے. بچے باپ کو یاد کرتے ہیں، یہ آپ کی ہیلپ کے منتظر ہے. دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں، اسے آ کے دیکھیں، اس کے بچوں کو بھی دیکھیں کہ کس حال میں ہے اور کس مجبوری میں ہے. ضرور رابطہ کریں، ضرور ان کی ہیلپ کریں. اس کے اوپر نہ سی اس کے بچوں پر ترس کھائیں. یہ اللہ کا مال ہے، یہیں رہ جانا ہے. ضرور مدد کیجیے گا. حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں. فی امان اللہ.